بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جماعت دہم مطالعہ پاکستان کے سبق نمبر 4 کے ویڈیو لیکچر نمبر 4 کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ اس سبق میں موجود ذیلی عنوان پاکستان کا تعلیمی ڈھانچہ سے متعلق ہے۔ آپ کا یہ عنوان سمارٹ سلیبس کے حوالے سے آپ کے مضمون میں شامل ہے۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ سب اپنی اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 115 کھولیں۔ صفحہ نمبر 115 پر آپ کا ذیلی عنوان ہے پاکستان کا تعلیمی ڈھانچہ۔ پاکستان کے تعلیمی ڈھانچے سے مراد یہ ہے بیٹا کہ پاکستان میں جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، اس تعلیمی نظام کو کتنے مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آپ کا یہ سوال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بیٹا۔ زیادہ تر جو ہے یہ آپ کے بورڈ کے جائزہ راولپنڈی بورڈ کے امتحانات میں یہ سوال بہت زیادہ مرتبہ آیا ہوا ہے۔ آپ نے اس سوال کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا اور اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ تو اب ہم جائزہ لیتے ہیں بیٹے پاکستان کے تعلیمی ڈھانچے کا۔ تو پاکستان کے تعلیمی ڈھانچے کو درج ذیل مراحل میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کل 3 مراحل ہیں۔ ان میں پہلا مرحلہ ہے پریپ اور پرائمری تعلیم۔ اول جماعت سے پہلے کی تعلیم پریپ یا کچی جماعت کی تعلیم کہلاتی ہے۔ دیکھیں بیٹا، آپ جس طرح سے آپ انگلش میڈیم اسکول ہیں وہاں پہ عام طور پہ اب تو مونٹیسری بھی جو ہے وہ بھی سٹارٹ کر دی گئی ہے، لیکن جو ہے پریپ کی تعلیم جہاں پہ آپ کو ABC یعنی ابتدائی تعلیم دی جاتی ہے، آپ کو ہجے سکھائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو ترتیب سے ایک نظم و ضبط سے، جس طرح سے بچہ آگے بڑھتا ہے کام سیکھتا ہے، اسی طرح ایک نظم و ضبط سے تعلیم کے میدان میں آپ قدم رکھتے ہیں، اس جماعت کی تعلیم کچی یا پریپ جماعت کی تعلیم کہلاتی ہے۔ انگلش میڈیم سکولز میں اسے پریپ جماعت کی تعلیم کہا جاتا ہے، جبکہ گورنمنٹ سکول میں اس کے لیے نام ہے کچی جماعت کی تعلیم، ٹھیک ہے۔ اس میں عموماً 3 سے 4 سال کے بچے شامل ہوتے ہیں، یعنی ابتدائی تعلیم جب بچوں کو سکول میں داخل کروایا جاتا ہے پریپ کی یا کچی جماعت کی تعلیم۔ جماعت اول سے 5 تک جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں پرائمری تعلیم، ٹھیک ہے۔ پریپ یعنی ابتدائی تعلیم، جب آپ کو ابتدا میں اسکول میں آپ کا داخلہ کروایا جاتا ہے 3 یا 4 سال کی عمر میں، اور اس جماعت سے لے کر جو 5ویں جماعت تک آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں اسے نام دیا جاتا ہے پرائمری تعلیم، جو پرائمری اور مسجد مکتب اسکولوں میں بچوں کو دی جاتی ہے۔ ابتدا میں جب اسکول جو ہیں وہ قائم نہیں کیے گئے تھے تو مسجد مکتب بنائے جاتے تھے، مسجد میں بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ مکتب کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، یعنی اسکول کی تعلیم بھی جو ہے مساجد میں ہی بچوں کو دی جاتی تھی۔ علماء کرام اس کے حوالے سے آپ کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے حوالے سے تربیت کیا کرتے تھے۔ اب یہ تعلیم جو ہے وہ عام طور پر اسکول جو ہیں وہ پرائمری کی سطح تک ہر جگہ پر، تقریباً دیہات میں، شہروں میں، ہر جگہ پر پرائمری اسکول قائم کر دیے گئے ہیں، اور پرائمری تک وہاں پر تعلیم حاصل کی جاتی ہے اور مساجد میں دینی تعلیم حاصل کی جاتی ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں کوشش کر رہی ہیں کہ ہر گاؤں کی سطح پر بھی پرائمری اسکول قائم کیے جائیں تاکہ تمام لوگوں کو یکساں تعلیم کی سہولت میسر آ سکے۔ تعلیم کے ڈھانچے میں دوسرا مرحلہ ہے بیٹا مڈل، ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیم۔ مڈل کی تعلیم بیٹا کہلاتی ہے 6 سے 8ویں جماعت تک کی تعلیم، ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیم، ٹھیک ہے۔ 6 سے 8ویں تک مڈل، 9ویں اور 10ویں کی تعلیم ثانوی، اور 11ویں اور 12ویں کی تعلیم اعلیٰ ثانوی تعلیم کہلاتی ہے۔ پاکستان میں مڈل کی تعلیم کا سلسلہ 6 سے 8ویں جماعت تک، ثانوی حصہ 9ویں سے 10ویں جماعتوں تک چلتا ہے، جبکہ اعلیٰ ثانوی 11ویں اور 12ویں جماعتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم کا کورس 2 سال کا ہوتا ہے، جس میں آپ 11ویں 12ویں کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس میں آرٹس، سائنس اور کامرس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ 5ویں اور 8ویں جماعتوں کے امتحانات محکمہ ایجوکیشن کی زیر نگرانی منعقد ہوتے ہیں، جبکہ 9ویں سے 12ویں جماعتوں کے امتحانات بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن منعقد کرواتا ہے۔ تعلیمی لحاظ سے، تعلیمی ڈھانچے کے لحاظ سے ہمارا تیسرا مرحلہ ہے یونیورسٹی کی تعلیم۔ یونیورسٹی کی تعلیم جو ہے بیٹا وہ اعلیٰ ثانوی تعلیم کے بعد شروع ہوتی ہے، یعنی جب آپ 12 جماعتوں تک تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو تعلیم شروع ہوتی ہے اسے ہم یونیورسٹی کی تعلیم کا نام دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ملک میں بہت سی یونیورسٹیاں قائم کی گئی ہیں۔ یونیورسٹی تعلیم کی بہت سی اقسام ہیں۔ یہ تعلیم بیٹا BA، BSc، MA، MSc، MPhil اور PhD پر مشتمل ہوتی ہے۔
یعنی 13ویں اور 14ویں جماعت کی جو تعلیم ہے وہ ہماری بی اے، اگر ہم آرٹس میں کرتے ہیں تو وہ بی اے کہلاتی ہے. اگر ہم سائنس میں 13ویں اور 14ویں جماعت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ بی ایس سی کہلاتی ہے. اس کے بعد اگر ہم آرٹس کے مضمون میں کسی بھی ایک مضمون میں 15ویں اور 16ویں کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ ایم اے کہلاتی ہے. اگر ہم سائنس کے مضامین میں جو ہے وہ 15ویں اور 16ویں جماعت کو پڑھتے ہیں تو وہ ایم ایس سی کہلاتا ہے. اس کے بعد جو آپ بیٹا اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے آگے ڈگری حاصل کرتے ہیں اسے ایم فل یا پی ایچ ڈی کا نام دیا جاتا ہے. یہ کورسز پر مشتمل ہوتے ہیں جو کہ یونیورسٹیز میں کروائے جاتے ہیں. یونیورسٹیوں کے علاوہ بہت سارے کالجوں میں بھی اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہیں. پیشہ ورانہ تعلیم کے لیے طلباء کو متعلقہ پیشہ ورانہ کالجوں میں داخلہ لینا پڑتا ہے. اب اگر آپ کو پیشے کے لحاظ سے تعلیم حاصل کرنی ہے یعنی ٹیکنیکل تعلیم حاصل کرنی ہے اس کے لیے آپ کو پیشہ ورانہ کالجوں میں تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے، ان میں داخلہ لینا پڑتا ہے. اس طرح کامرس کی تعلیم ہے، جیسے زراعت کی تعلیم ہے، اب یہ پیشے کے لحاظ سے ہے بیٹا، اور دیگر فنی علوم کی تعلیم ہے. اس کے حصول کے لیے بھی پاکستان میں بہت سے کالج اور یونیورسٹیاں قائم کی گئی ہیں جہاں پر آپ یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو یہ تھا بیٹا پاکستان کا تعلیمی ڈھانچہ جسے 3 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا مرحلہ پریپ سے پرائمری تعلیم تک ہے، دوسرا مڈل ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیم تھا، اور تیسرا ہے آپ کا یونیورسٹی کی تعلیم کا سلسلہ. تو مجھے امید ہے بیٹا کہ آپ کو یہ عنوان اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اسے بھی آپ نے ایک ہی نشست میں یاد کرنا ہے. شکریہ.